تو خیر قرآن نے عجیب بھی استعمال کیا ہے اور عجاب بھی استعمال کیا ہے. اب میں 2 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کو ذرا اس کا تقابل کرتے ہیں. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. وہ تو بڑے حیران ہیں کہ ان کے درمیان میں سے ہی کوئی ان کو خبردار کرنے آ گیا. تو کافر کہتے ہیں یہ تو عجیب شے ہے, یہ تو عجیب شے ہے. اس کو بھی سمجھ لیں کیوں کہتے ہیں عجیب شے. اگر آپ کو کوئی پرانے زمانے میں خبردار کرنے آ رہا ہو نا تو وہ باہر سے آتا ہے, کو دور سے بھاگتا ہوا آئے گا دشمن آ رہا ہے, کیونکہ اس کو باہر کی خبر ہے. تو یہ کہیں باہر تھوڑی گئے تھے, یہ تو یہیں پہ ہوتے ہیں. یہ یہاں بیٹھے بیٹھے کہاں سے باہر کی خبر لا رہے ہیں. منذر منہم, انہیں کے اندر میں سے کوئی خبردار کرنے والا, یہ تو عجیب بات ہے. ھذا شیء عجیب. سمجھ میں آئی بات؟ تو ان کو کیا چیز عجیب لگی کہ انہی کے اندر سے کوئی خبردار کرنے والا آ رہا ہو. یہ بات ہو رہی ہے سورۃ قاف میں. اچھا, اجعل الآلہۃ الہا واحدا, ایکچولی اس کے سے پہلے بھی ہے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منہم قالوا هذا ساحر كذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا. ٹھہر جائیں ایک سیکنڈ. الہا واحدا یہ آ گئی. اوکے, اب بات سنیے, آیت سکرین پر نہیں ہے, آپ سننا. وعجبوا, ان کو عجیب لگا, جیسے پہلی آیت میں ان جاءهم منذر منہم, کہ ان کے اندر میں سے کوئی خبردار کرنے والا آ گیا. وہی بات جو پہلے ہو رہی تھی, وہی بات سورۃ صاد میں ہو رہی ہے. اچھا, وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب, کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں, بار بار عادت سے جھوٹ بولنے والے ہیں. کذاب جو بار بار جھوٹ بولے. قصاص جو بار بار گوشت کاٹے. خباز جو بار بار روٹی بنائے. خیاط جو بار بار دھاگا لگائے. خیاط. کذاب جو بار بار جھوٹ بولے. غفار جو بار بار معاف کرے. وہاب جو بار بار تحفے دے. ٹھیک ہے, تو یہاں کہا کذاب جو بار بار جھوٹ بولے. کذاب. اجعل الآلہۃ الہا واحدا, اس نے سارے الہ لے کر ان کو ایک الہ بنا دیا. پھر کہا ان ھذا لشیء عجاب, اس میں تو کوئی شک نہیں, یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. اب عجیب نہیں کہا, کیا کہا؟ عجاب. اچھا, پچھلی دفعہ کہا تھا ھذا شیء عجیب. دوسری آیت کے بارے میں کچھ باتیں سمجھ لیں, پھر ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں. بڑے مزے کی بات ہے یہ. ان کے کیا اتہامات تھے, کیا الزام تھے رسول کے خلاف. ایک تو تھا کہ ہم میں سے آئے, وہ تو قاف میں بھی ہے. اس کے علاوہ کہا کہ یہ جادوگر ہیں. اچھا, جادو سنا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے؟ دیکھا جاتا ہے نا. لاٹھی سانپ بچ جائے, چلو کوئی کہے گا یہ جادو ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے بات. ہاتھ میں سے کبوتر نکل آیا, جادو ہے. کوئی بات کر رہا ہو اور پھر کوئی اس سے کہے کہ یہ کیا ہے, جادو ہے, سینس نہیں بنتی. کیونکہ جادو تو دیکھنے کی چیز ہوتی ہے, سننے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے. یہ پتہ ہے کیا ہے, قرآن ایسا کلام تھا کہ جب اس کو وہ سنتے تھے تو وہ ایسے ہکا بکا ہو جاتے تھے. اور کیونکہ وہ شعر کے ماہر تھے, میں نے کہا تھا نا پہلے کتنے کیڑے نکالتے تھے ہر ایک کے الفاظ میں سے, ایک تنقید نہیں کر سکتے تھے. تو ان کے پاس ایک ہی چارہ تھا, یا تو اس کو خدا کا کلام مان لیں یا کسی غیبی طاقت کا کلام مان لیں جس کے پاس جادو والی پاورز ہیں. یعنی غیب کا اعتراف تو کرنا ہی پڑا. ساحر کہنے میں, جادوگر کہنے میں بھی ایمان لگتا ہے, کیونکہ کوئی کہے کہ یہ جادو ہے تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ لاجکلی اس کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. اتنی شکست تو آپ کو ماننی پڑی. پھر ایک اور, اچھا ساحر تو کہہ دیا, اس کے علاوہ ایک اور الزام بھی کیا لگایا تھا, کہ اس میں بھی عجیب بات ہے. کیونکہ اگر آپ کسی کو جھوٹا کہو, اگر آپ کے پاس کوئی آ کے کہے کہ آپ سے پیسے مانگنے کی کوشش کرے کہ میری جاب نہیں ہے, میرا یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, تو میں نے کہا یار میں نے تجھے اس آفس سے نکلتے دیکھا ہے, لنچ کیا تھا اپنے کالج کے ساتھ, میں تیرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تیری جاب ہے. وہ آپ سے, اچھا میں چلتا ہوں, وہ بھاگ جائے گا. اگلے دن آپ کے پاس واپس آئے گا, کسی اور کے پاس جائے گا.
کسی اور کے پاس جائے گا. اگر آپ سے جھوٹ بولا ہے تو آپ کے ساتھ تو ناکام ہو گیا, آپ کے پاس واپس کیوں آئے گا؟ کسی اور کو جا کے دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا. لیکن یہ کیسا جھوٹا ہے, اس کو ہم نے جھوٹا کہا کل, پھر آ کے وہی جھوٹ بول رہے, پھر ہم نے دھکے دے کے نکالا, پھر آ کے وہی بات کر رہے. یہ کاذب تھوڑی ہے, یہ کیا ہے؟ کذاب. لیکن ہم نے کبھی کذاب ایسا دیکھا نہیں. کذاب اگر کوئی ہو بھی تو کہیں اور جا کے جھوٹ بولے گا نا. ایک تو ہے کہ یہ جادو ہے اس میں, دوسری بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بار بار آ کر یہی بات کرتے, اور یہ تو ہم نے کبھی کسی جھوٹے میں دیکھا نہیں. تو اب اگر آپ کمپیئر کریں دونوں کو, ایک آیت میں سورۃ قاف میں ایک چیز تھی جو انہیں عجیب لگی. وہ کیا تھی؟ کہ ان کے اندر میں سے ہی کوئی خبردار کرنے آ گیا. ٹھیک ہے. دوسری آیت میں گنتے ہیں کتنی چیزیں عجیب لگی. ایک تو تھی ہی پہلے عجیب زیرو لائن, وہ کیا ہے؟ ان کے اندر میں سے کوئی خبردار کرنے آ گیا. پھر دوسری بات کی, کیا انہوں نے سارے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟ اور دو مزید الزامات لگائے. وہ کیا ہیں؟ کہ یہ جادوگر ہیں اور یہ کذاب ہیں. یعنی دوسری آیت میں, سورۃ صاد والی آیت میں 3 مزید باتیں ہیں جو ان کو عجیب لگیں. پہلی آیت میں ایک بات ہے, دوسری آیت میں کتنی؟ 3 باتیں ہیں. اچھا, عربی میں کسی بات کو مزید کرنے میں, یعنی اس میں مزید سٹریس ڈالنے کے لیے آپ کے پاس مختلف سٹائل ہوتے ہیں. ایک مزید درجہ بڑھا دیا, عجیب سے کیا کر دیا؟ عجاب. چلو ایک درجہ بڑھ گئی بات. لیکن دوسری آیت میں انا بھی ڈال دیا. انا سے کیا ہوا؟ ایک مزید درجہ بڑھ گئی بات. تو ایک درجہ بڑھی عجاب کی وجہ سے, ایک مزید درجہ بڑھی کس کی وجہ سے؟ انا کی وجہ سے. عربی میں ایک اور چیز بھی ہے, آپ کسی چیز پر لام ڈال سکتے ہیں اس میں مزید سٹریس ڈالنے کے لیے. انا ھذا لا شیء عجاب, جو لام ہے نا, لا شیء, یہ بھی مزید سٹریس کے لیے ہے. تو اب کتنی چیزیں ڈال دی اس آیت کے اندر؟ 3. ایک تو عجاب کیا عجیب سے, پھر انا ڈالا. پچھلی آیت میں انا تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں تھا. پچھلی آیت میں لام تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی. اس آیت میں 3 چیزوں کا اضافہ کیا ہے اس آیت میں. اور اگر آپ تقابل کریں تو اس آیت میں 3 مزید باتیں ہیں. الآلہۃ الہا واحدہ, ساحر, کذاب. 3 مزید باتیں اور آخر میں 3 مزید چیزیں ڈالی گئیں. اب آپ ذرا غور کرو, ایک ہے سورۃ قاف, ایک ہے سورۃ صاد, ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیات ان پر نازل ہوتی ہیں اور وہ سنا دیتے ہیں. جب اگر کوئی بات سنا رہا ہو نا, تو اس کو ایڈٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا کہ نہیں خیر جو ایسے نہیں کہنا تھا ایسے کہنا تھا. ایک ایک لفظ ایک دفعہ کہہ دیا وہ پکا ہو گیا, وہ آخری ورژن ہے, اس میں کوئی ریویژن نہیں ہوگی, کوئی دوبارہ دہراؤ نہیں ہوگا. مختلف مقامات پر یہ بھی نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں چلو اس آیت میں تو ایک دفعہ ایک ہی عجیب بات تھی تو ھذا شیء عجیب, ادھر 3 مزید باتیں ہیں, اس کو سامنے رکھ کر اس میں 3 مزید باتیں کہنی. کیسا انسان ایسے کر سکتا ہے؟ 2 مختلف مقامات پر 2 مختلف آیات جو ایک ہی مضمون پر بات کر رہی ہیں, اتنا سفر, لیکن ایک ایک فرق کا تناسب is logically impossible. ناممکن ہے انسان کے لیے اس لیول پر بات کرنا. ان ھذا لشیء عجاب.